الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تب بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر ہماری محنت کے ہمیں ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی ہے۔ شریعت کا مل جانا یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور شریعت کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان۔ ایمان کہتے ہیں عقائد کو، اسلام کہتے ہیں اعمال کو، اور احسان کہتے ہیں اخلاق کو۔ اسلام کا تعلق ظاہر جسم کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے، اور احسان کا تعلق دل میں مخفی اور چھپی ہوئی کیفیات کے ساتھ ہے۔ شریعت میں ان تینوں چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ زور ایمان اور عقائد پر ہے، اس کے بعد اسلام اعمال پر ہے، اور پھر احسان اور اخلاق پر ہے۔ عمل نظر آتا ہے اور احسان نظر نہیں آتا۔ جسے ہم اخلاق کہتے ہیں یہ اخلاق نہیں بلکہ اعمال ہیں، اور اخلاق کا نتیجہ ہے۔ فلاں شخص بڑا بردبار ہے، بڑا صابر ہے، اور بڑا اچھا ہے، مروت ہے، یہ اعمال ہیں، یہ اخلاق نہیں ہیں۔ اخلاق دل میں اس چھپی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اعمال پر برانگیختہ کرے اور اعمال پر ابھارے۔ تو خلق اور چیز ہوتی ہے اور عمل اور چیز ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کے راستے میں لڑنا، اسے جہاد اور قتال کہتے ہیں، لیکن جو وصف اس قتال اور جہاد پر برانگیختہ کرے اسے شجاعت کہتے ہیں۔ قتال نظر آتا ہے، وصف شجاعت نظر نہیں آتا، شجاعت کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسے انفاق کہتے ہیں، صدقات کہتے ہیں، لیکن انفاق پر برانگیختہ کرنے والی چیز سخاوت ہے، اور سخاوت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو پیسہ خرچ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ کیفیت نظر نہیں آتی، اس کیفیت کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ گھر سے باہر نکلیں، نامحرم عورت ہے، اس نامحرم عورت کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو جھکانا اسے غض بصر کہتے ہیں۔ آنکھ کو جھکا لینا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ غض بصر ہے۔ یہ غض بصر خلق نہیں ہے، بلکہ خلق وہ آدمی کی قلبی کیفیت حیا ہے جس کا نتیجہ غض بصر ہے، اور ہم غض بصر کو خلق سمجھتے ہیں۔
غض بصر خلق نہیں ہے، غض بصر یہ عمل ہے، اور حیا جو قلبی کیفیت ہے وہ خلق ہے۔ یہ جو اخلاق ہیں، قلبی کیفیات، جس کی بنیاد پہ انسان نیک اعمال کرتا ہے، یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اہل دل، اہل اللہ، صاحب ذکر اور مشائخ طریقت کی صحبت۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ خانقاہ، اہل اللہ اور مشائخ طریقت کی صحبت ضروری کتنی ہے۔ ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور یہ نیک اعمال کرے، لیکن ان نیک اعمال کے محرک کیا ہیں جس کی بنیاد پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے؟ وہ ہے صحبت اہل اللہ۔ یہ جو آپ نے کئی بار فارسی کا شعر پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ آدمی 100 سال تک خالص اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے 1 ساعت، 1 گھڑی اہل اللہ کی صحبت میں رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ریا عبادت کرنے والا کسی وقت بھی پھسلتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والا، التزام کرنے والا، یہ پھسلتا نہیں ہے۔ تو صحبت اہل حق یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ شریعت اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے کہ یہ جو نیک کام ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ جو برا کام ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہمیشہ نیک یا برا عمل، اس کا جو وزن بنتا ہے وہ بنیاد سے بنتا ہے۔ بس اوقات عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کی بنیاد بہت گندی ہوتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے، بڑی سنگین ہوتی ہے، اور بس اوقات ایک گناہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، بہت سخت نہیں ہوتی۔ اس لیے بس اوقات دیکھنے میں چھوٹا گناہ یہ دیکھنے میں بڑے گناہ سے بھی بڑا شمار ہوتا ہے، بس اوقات یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان، اسلام، احسان، ان تینوں کو سنبھالنا چاہیے، اور اللہ رب العزت اس امت محمدیہ پہ خاص کرم یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایسے افراد دیے ہیں جو ایمانیات اور عقائد کے ماہر ہیں۔ عقائد مستقل ایک شریعت کا جز ہے اور ایک فن ہے، اور علم العقائد کو علم الکلام کہتے ہیں، اور جو شخص علم الکلام کا ماہر ہو اسے متکلم کہتے ہیں۔ فقہا، اصولیین، صوفیاء، متکلمین، یہ آپ اکثر کتب کے اندر پڑھیں گے۔ اور وہ شخص جو مسائل سمجھا سکتا ہو، مسائل بتا سکتا ہو، مسائل نکال سکتا ہو، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ اور علم المسائل کا نام ہے علم الفقہ، تو اسے کہتے ہیں فقیہ۔ ایک ہوتا ہے مفتی اور ایک ہوتا ہے فقیہ۔ فقیہ مفتی سے بھی کچھ اوپر ہوتا ہے، مفتی ناقل ہوتا ہے اور فقیہ ناقل نہیں ہوتا۔ فقیہ پہلے آیات اور احادیث سے ایک اصول نکالتا ہے، پھر اس اصول کی روشنی میں مسائل نکالتا ہے، اور مفتی مسائل نکالتا نہیں ہے، کتب فقہ میں لکھے ہوئے مسائل نقل کر کے آگے دستخط کر کے امت کے حوالے کرتا ہے۔ تو فقیہ کا مقام یہ مفتی سے بھی اوپر ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے بہت سارے علماء جو باضابطہ تخصص پہ افتاء کر کے مفتی نہیں بنتے، اور وہ اپنے علمی تدین اور اپنے علمی تسلط کی بنیاد پہ مقام فقاہت پر فائز ہوتے ہیں، اور لوگ الجھن ہوتی ہے کہ یہ تو مفتی نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیسے بتائے گا؟ میں نے ایک جگہ مسئلہ نقل کیا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل
اور ان کا حل اس سے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اس کا حل جلد نمبر 10 میں منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ جو لوگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، نمبر 1 اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں اور گمراہ ہیں۔ نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3 ان کی تقریر سننا ناجائز ہے۔ نمبر 4 ان سے تعلق رکھنا بھی ناجائز ہے۔ ہم دوستیاں بنانے کے چکر میں حضرت تعلق سے بھی منع کرتے ہیں۔ نمبر 1 گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور نمبر 3 تقریر سننا ان کی ناجائز ہے، نمبر 4 ان سے تعلق رکھنا بھی گناہ ہے۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تو مفتی نہیں ہے، تو جب وہ مفتی نہیں ہیں تو ان کا فتویٰ آپ کیسے پیش کرتے ہیں؟ میں نے کہا مفتی یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ مفتی نہیں ہے، فقیہ ہیں، اور فقیہ کا مقام مفتی سے بلند ہوتا ہے۔ تو میں نے مفتی سے بڑے آدمی کا فتویٰ نقل کیا ہے، اور آپ پوچھتے وہ بڑا ہے تو چھوٹا کیوں نہیں؟ تو مفتی صاحب فقیہ تھے، اور فقیہ مفتی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ کبھی بھی آپ نے لکھا ہوا شاید کہیں نہ پڑھا ہو مفتی محمد اشرف علی تھانوی۔ حضرت تھانوی مفتی نہیں، فقیہ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی بنائے ہیں۔ حضرت کی خانقاہ میں افتاء کا کام ہوا ہے۔ امداد الفتاویٰ جیسا بہترین مضبوط فتوے کی کتاب مرتب ہوئی ہے، اور حضرت کا علمی ذوق دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی ذوق دیکھیں تو بندے کو تعجب ہوتا ہے حضرت کے علوم پر۔ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا پڑھا ہے، میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر دیانتداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو شاید حضرت تھانوی کو پڑھنے والا باقی کتب سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فن اور موضوع چھوڑا نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ دماغ چاہیے۔ حضرت کے علوم کو، حضرت کے قلم کو، حضرت کے الفاظ کو سمجھنا یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن عوام کے لیے لکھی، اور جب اس میں حضرت شروع ہوتے ہیں تو بس اوقات فرماتے ہیں یہ مسئلہ سمجھانے پہ میں طالب علمانہ زبان استعمال کرنے پر مجبور ہوں، لہذا مجھے معذور سمجھیں۔ اور جب طالب علمانہ زبان استعمال شروع کرتے ہیں نا تو اس میں ہم جیسوں کی بس ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی حضرت تھانوی کو پڑھیں تو آپ کو پھر اندازہ ہو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنا کچھ لکھا ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ مفتی نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان جیسے بندے حضرت تھانوی کے سامنے بس ہیں۔ مولانا عبدالکریم گمتھلوی جیسے بندے حضرت تھانوی کے سامنے بس ہیں۔ مولانا مفتی ظفر احمد عثمانی جیسے بندے حضرت تھانوی کے سامنے بس ہیں۔ تو میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ مفتی سے اوپر ایک مقام ہے فقیہ کا، اور ایک ہے احسان، اخلاقیات۔ اس کی جو تربیت کرتے ہیں، اور اخلاق کے علم کا نام ہے علم تصوف، اور جن کو اللہ یہ فن دیتا ہے اسے کہتے ہیں مرشد، شیخ طریقت۔ ایمان، اسلام، احسان، عقائد، اعمال اور اخلاق۔ عام طور پہ یہ 3 چیزیں الگ الگ چلتی ہیں، کہیں عقیدے پر بات ہو رہی ہے، کہیں فتاوے پر بات ہو رہی ہے، اور کہیں خانقاہ بنی اور تصوف پر بات ہو رہی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت پہ تینوں شعبوں پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے آج ظہر کے بعد کے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ بحمد اللہ تعالی آپ عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے جب بھی مرکز میں رجوع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ نہ کچھ جواب ضرور ملے گا، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔
تو آپ بتاؤ اس دور میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا، شریعت ان 3 اجزاء کے مجموعے کا نام ہے، اور بسا اوقات شریعت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دین، اور قرآن کریم میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ قرآن کریم میں ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ ہمارے بہت سارے احباب دین کا معنی نہیں سمجھے تو مذاہب پر اعتراض کیا ہے، اور ہم نے دین کا معنی نہیں سمجھا تو مذاہب پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے تخصص کے طلباء کو سبق میں بھی کہا تھا کہ اگر میرے بیانات سنیں گے نا تو ہماری محور 2 لفظ ہیں، مخالف ہمارا عقیدہ سمجھا نہیں اعتراض کر گیا ہے، اور ہمارے لوگ اپنا عقیدہ سمجھے نہیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے عقائد کو مخالف سمجھتا اعتراض نہ کرتا، اور ہمارے سمجھتے تو جواب دے لیتے۔ تو دونوں فریق میں کمزوری ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھے نہیں اعتراض کیا ہے، سمجھے نہیں تو جواب نہیں دیا۔ آج کل المحنت علی المفند یہ بعض اہل بدعت، اہل الحاد اور اہل ضلالت نے زیر باس لائے کہ یہ المحنت من گھڑت روایات کا الیاذ باللہ پلندہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے خلاف ہوئی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں المحنت کو سمجھ لیتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے، اور ہمارے لوگ المحنت کو سمجھتے تو کھل کر جواب دیتے، وہ نہیں سمجھتے تو اعتراض کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دیتے۔ اور یہ دور اچھی طرح بات سمجھے کہ جب ہمارے اکابر کی علمی میراث کو رد کیا جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اکابر کی علمی میراث کو امت کے سامنے پھر پیش کیا ہے، اور ہم نے اس کو مسترد نہیں ہونے دیا۔ ابھی ملیشیا کے دورے پر میں تھا تو 2 مدرسوں کے دورہ حدیث کے سارے طلباء اور دیگر بعض جید مستند محتممین بڑے علماء اور بعض دوسرے صوبوں سے مزید علماء مشتمل ایک پوری جماعت تھی جنہوں نے 3 دن میں المحنت علی المفند پوری سبکن پڑھی ہے۔ ہمارے تبلیغ والے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں برف پڑتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں کراچی چلتی ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ محنت کہیں کرتے ہیں نتیجہ کہیں نکلتا ہے۔ میں نے کہا المحنت کی آواز ہم نے پاکستان لگائی ہے اور پڑھی ملیشیا والوں نے، ٹھنڈی برف کہیں گری ہے، ٹھنڈی ہوائیں کہیں چلی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کام لیتے ہیں، اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کام کے حوالے سے دل چھوٹا نہ کریں۔ ہمارا میدان ایک گاؤں، ایک قصبہ، ایک تحصیل، ایک ضلع، ایک ڈویژن، ایک صوبہ، ایک ملک اور ایک بر اعظم نہیں ہے۔ ہمارا میدان پوری دنیا ہے، اور ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ کتنے لوگ اپنے جان پہ ظلم کرتے ہیں، جگہ نہیں چھوڑتے، گناہ کرتے ہیں، دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے فیم کنتم، تم کیا کرتے تھے، یہ تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود تم کیوں گنگے شیطان بنے، کیوں کام نہیں کرتے تھے؟ ہو گئے کننا مستضعفین فی الارض، حالات ہمارے موافق نہیں تھے، حالات ہمارے مخالف تھے، اپنے بھی مخالف تھے، غیر بھی مخالف تھے، حکومتی مشکلات بھی تھیں، ہم مجبور تھے۔ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے۔ تو فرض تھا کہ تم نے اپنے گاؤں کے اندر رہنا، گاؤں بدل لیتے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ہمارے کام کا میدان پوری دنیا ہے، اور ہم پوری دنیا میں کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ شریعت کا ایک نام دین ہے۔
تو بہت سارے لوگ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مذاہب پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس اشکال اور جواب کو اچھی طرح سمجھنا۔ حنفی ایک مذہب ہے، مالکی ایک مذہب ہے، شافعی ایک مذہب ہے، حنبلی ایک، یہ 4 مذاہب ہیں۔ مذہب ابی حنیفہ، مذہب مالک، مذہب شافعی اور مذہب امام احمد بن حنبل، یہ 4 مذاہب ہیں۔ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مقلدین نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، دین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کے پاس چوتھا دین، دوسرے کے پاس چوتھا، تو ان کے پاس چوتھائی دین ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا دین ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ تو مقلدین نے دین کو تقسیم کیا ہے۔ ہم نے کہا ہم نے دین کو تقسیم نہیں کیا، ہم نے دین پورا لیا ہے۔ 2 لفظوں میں فرق سمجھیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادات کا۔ دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادات۔ اجتہادات منصوص کے مخالف نہیں ہوتے، منصوص میں سے ہوتے ہیں۔ ہم نے منصوص کو بھی لیا ہے اور جو منصوص میں سے تھا اسے بھی لیا ہے، اور تم نے پورا منصوص بھی نہیں لیا، تم نے تو پورا دین بھی نہیں لیا۔ تو ہم دین بھی لیتے اور مذہب بھی لیتے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ منصوصات، اور مذہب منصوص اور اجتہادات کا مطلب کیا ہے؟ وہ مسئلہ جو قرآن کریم کی آیت کے اندر نظر آ رہا ہو، وہ مسئلہ جو حدیث پاک میں نظر آ رہا ہو، اسے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ منصوص ہے۔ منصوص کا معنی نص قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے، یہ نص نون اور صاد کے ساتھ ہے۔ اور جو نظر نہ آ رہا ہو بلکہ مجتہد قرآن حکیم سے نکال کر پیش کرے، اسے کہتے ہیں کہ یہ مجتہد کا اجتہاد ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن میں نظر آتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور مجتہد جو اس سے نکالتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، وہ کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، اور بنیاد ایک ہی آیت ہوتی ہے۔ ایک آیت سے مسئلہ نکل رہا ہوتا ہے، یہ بھی اور یہ بھی، اس لیے مجتہد کے سامنے دونوں مسئلے ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو کتنا عرصہ تک اس کو ماں دودھ پلائے؟ 2 سال تک پلائے یا 2.5 سال تک پلائے؟ تو لوگ جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب سمجھا نہیں ہے یا صحیح پڑھا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مدت رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کی مدت، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے۔ تو فقہ ابی حنیفہ یہ منصوص قرآن کے خلاف ہے، اور جب دلیل پیش کریں گے تو ہمارے حضرات کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے، جب اللہ رب العزت نے رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا تو یہ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم میں 2 سال کی مدت ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال تک پلا سکتی ہے۔ تو دیکھو امام صاحب کا مذہب قرآن کے خلاف۔ ہم کہتے ہیں آپ نص ایک لیتے ہیں، امام حنیفہ ایک نص نہیں، ساری نصوص کو لیتے ہیں، ساری آیات سامنے رکھتے ہیں، ساری احادیث سامنے رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا کہ اپنی ماں اور اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور پھر اللہ نے ماں کی مشقت کو بیان کیا کہ ماں مشقت کتنی اٹھاتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے بنیادی طور پر 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ نمبر 1، حملتہ امہ کرہا، یہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور تکلیف اٹھاتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، پھر ماں بچے کو جنتی ہے تو تکلیف اٹھاتی ہے۔
آگے ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اس ماں کا حملہ، اس بچے کو اٹھانا، وَفِصَالُهُ دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا، ثلاثون شہرا 30 ماہ تک چلتا ہے، اور 30 ماہ 2.5 سال بنتے ہیں، 12 ماہ کا 1 سال، پھر 12 ماہ کا 1 سال، اور پھر 6 ماہ، تو کتنے بنے؟ اچھی طرح سمجھنا، 2.5 ماہ۔ اب یہ حملہ کا معنی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر بچہ پیٹ کے اندر ہو اسے بھی حمل کہتے ہیں، جیسے ہے حملت امہ، اسے بھی حمل کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ گود کے پیٹ کے اندر نہ ہو بلکہ کسی چیز کو گود میں اٹھایا جائے یا کندھوں پر اٹھایا جائے تو اسے بھی حمل کہتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل، تو یہ جو مثال دی ہے کہ گدھا کتابیں اٹھائے، تو گدھے کے پیٹ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں یا کمر پر ہوتی ہیں؟ تو معلوم ہے جس طرح ماں کی پیٹ میں بچہ ہو اسے بھی حمل کہتے ہیں، اور اگر پیٹ کے اندر نہ ہو کمر یا گود پر کوئی چیز اٹھائے تو اسے بھی حمل کہتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت سمجھیں، قرآن کریم میں ہے حملت امہ کرہا، ماں اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے اور مشقت اٹھاتی ہے، ووضعتہ کرہا، پھر جنتی ہے اور مشقت اٹھاتی ہے، وحملہ، اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ماں کا اس بچے کو پیٹ میں رکھنا، وفصالہ، اور پھر جننے کے بعد دودھ پلانا اور چھڑانا، اس کی مدت ہے 30 ماہ۔ اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس میں 2 مدتیں بیان کی ہیں، ایک دودھ پلانے کی اور ایک پیٹ میں رکھنے کی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پیٹ میں رکھنے کی کم از کم مدت ہے 6 ماہ۔ کتنی ہے؟ 6 ماہ۔ اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 2 سال، تو کتنی ہو گئی؟ 2.5 سال۔ اب اگر حمل کا معنی ہو بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھنا تو اسے ثابت ہوگا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اور دوسرا حمل کا معنی ہے کہ ماں کا بچے کو گود میں اٹھانا اور دودھ پلانا، اس کی مدت ہے 2.5 سال۔ اب حمل کا معنی یہ لیں کہ بچہ گود میں ہے، اب دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال۔ حمل کا معنی یہ لیں کہ بچہ پیٹ کے اندر ہے، اب دودھ پلانے کی مدت، اب معنی کون سا لیں؟ معنی تو دونوں نکل لیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اس پر ایک قرینہ اور ایک اشارہ موجود ہے کہ بہتر یہ ہے کہ حمل سے مراد لو ماں کا بچے کو گود میں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر ماں کی مشقتیں بتائی جا رہی ہیں، پیٹ کے اندر رکھنے والی مشقت پہلے بتائی جا چکی ہے، حملتہ امہ کرہا، پھر دوسری مشقت بچے کو جننا، ووضعتہ امہ کرہا، اب تیسری مشقت کون سی ہوگی؟ گود میں رکھنا۔ تو مشقتیں بتائی جا رہی ہیں نا، گود میں رکھنا، تو قرینہ اس بات پر ہے کہ اس سے مراد گود کے اندر رکھنا۔ تو جب گود میں رکھیں تو مدت ارضاعت کتنی ہو جائے گی؟ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے 2.5 سال ہے۔ دوسرا قرینہ سمجھیں کہ حمل سے مراد بچہ گود میں رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے آ گیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، آگے وحملہ۔ اب پہلے بھی حمل ہے پھر بھی حمل ہے۔ پہلے حملت کا معنی بھی بچے کا پیٹ میں ہونا، اور اس حمل کا معنی بھی بچے کا پیٹ میں ہونا، تو ایک معنی کو 2 مرتبہ بیان کیا نا۔ تو اگر ایک لفظ 2 مرتبہ آئے اور معنی ایک ہو، اسے علم بلاغت میں کہتے ہیں تاکید، اسے کہتے ہیں تاکید۔ اور ایک لفظ 2 مرتبہ آئے، پہلی مرتبہ معنی اور ہو دوبارہ معنی اور ہو، اسے علم بلاغت میں کہتے ہیں استیناف۔ اور بلاغت کا قاعدہ ہے استیناف تاکید سے اولا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم تو فصیح کتاب ہے نا، تو اس بضابطے کا تقاضا ہے کہ حمل سے مراد گود میں رکھنا لو، تو بچے کی ہم مدت ارضاعت کتنی ہوگی؟ اور وہ آیت بتا رہی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ 2 سال۔
اب امام سے فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھیں تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال سے زیادہ ہے۔ وہ اشارہ کیسے ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین من اراد ان یتم الرضاعہ، آگے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، آگے اللہ اس آگے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، یہ اگر مشورے کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو فلا جناح، گناہ نہیں ہے۔ اب مشورے کا مطلب کیا ہے؟ جب مدت رضاعت ہے ہی 2 سال، اب مشورے سے چھڑانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں۔ فا عربی زبان میں آتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے۔ تعقیب مال وصل کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم اور اس کے فوراً بعد دوسرا حکم، بعد میں بھی ہو اور فوراً بھی ہو، تو بعد کو کہتے ہیں تعقیب، اور فوراً کو وصل۔ اگر فوراً نہ ہو، دیر سے ہو، تو پھر کہتے ہیں فصل۔ ہم کہتے ہیں بیبی بیان ہوگا اور 10 بجے کے بعد کھانا ہوگا، اب یہ کھانا بیان کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ تو کہیں گے تعقیب ہے۔ فوراً ہے یا دیر سے ہے؟ تو کہیں گے تعقیب مال فصل۔ بیان ختم ہوگا تو فوراً کھانا ہوگا، یہ تعقیب مال۔ تو امام سے فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَ، مدت رضاعت تو ہے 2 سال، پس اگر مشورے سے وہ چھڑانا چاہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی گنجائش ہے، تبھی فرما رہے ہیں نا، چھڑانا چاہیں تو حرج نہیں ہے۔ تو اس سے گنجائش نظر آ رہی ہے، وہ گنجائش کتنی ہے وہ دوسری آیت سے پتہ چلا کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ اب امام صلی رحمہ اللہ کا تفقع دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، اور ایک سے معلوم ہوتا ہے مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کا حقیقی بیٹا ہے وہ تو ہے ہی، اور کوئی کسی عورت کا بچہ ہے اور کسی عورت کا دودھ پی لے اور بچے کی عمر ابھی 2 سال نہ ہو، 2 سال کی عمر کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی بن جاتی ہے ماں کون سی؟ رضائی ماں، حقیقی معنی رضائی ماں۔ اب ایک اس ماں کی بیٹی ہے جو حقیقی ہے، خواہ دودھ پیے یا نہ پیے، ایک اور بچہ ہے جس نے اس ماں کا دودھ پیا 2 سال کی مدت کے اندر، یہ رضائی بیٹا، وہ حقیقی بیٹی۔ تو یہ بیٹی اور بیٹا دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، اب ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ بچہ دودھ پیے کسی عورت کا 3 سال کی عمر میں، اب اس عورت کی حقیقی بیٹی کا یہ بھائی نہیں ہے، اب نکاح ہو سکتا ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں سمجھیں، ایک دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت رضاعت ہے 2.5 سال، اور ایک سے معلوم ہوتا ہے مدت رضاعت ہے 2 سال۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بچہ کتنی عمر تک کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے 2 سال۔ مدت رضاعت کتنی ہے؟ اور اگر کوئی یہ مسئلہ پوچھے کہ کتنی عمر تک کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پیے تو اسی ماں کی حقیقی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوتا، تو پھر جواب دینا ہے 2.5 سال۔ پھر کیا جواب دینا ہے؟ 2.5 سال۔ مدت رضاعت تو 2 سال ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے، لیکن جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے بالرضاعت، مدت حرمت بالرضاعت یہ کہنی ہے 2.5 سال، اور مدت رضاعت کہنی ہے 2 سال۔ تو امام صاحب نے دونوں مسئلے جمع کر لیے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ 2.5 سال کے اندر اس نے دودھ پیا اور یہ رضائی بیٹا نہیں بنتا، تو دوسری آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے مدت رضاعت 2.5 سال ہو۔ اس لیے جو حرمت مسارت بالرضاعت کی بات کرنی ہے وہاں 2.5 سال کہنا، اور مدت رضاعت کی بات کرنی ہے تو 2 سال کہنا۔ امام صاحب نے اس آیت کو بھی لیا ہے، اس کو بھی لیا ہے، دونوں کو جمع کیا ہے، اسے کہتے ہیں تفقہ ابی حنیفہ۔ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو امام سے فقہ، ان نے نہیں سمجھ آیا تو اعتراض کیا، اور ہمیں نہیں سمجھ آیا ہم منہ اٹھا کے کھڑے۔ مرکز اہل سنت کا کمال یہ ہے، ہم ایسے شبہات کو صاف کر کے مسلک ابی حنیفہ کو کھلا بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں مسلک ابی حنیفہ پر شرح صدر ہے، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم آنکھوں والے مقلد ہیں۔
یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اندھے مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں، آنکھوں والے مقلد ہیں، دیکھ بھال کے مقلد ہوئے ہیں۔ اس جیسا کوئی شخص دنیا میں ہے تو ہمیں لا کر دکھاؤ، ایسا شخص دنیا میں ہے تو کو لا کر دکھاؤ نا، ہمیں بھی دکھاؤ کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پر 3 دن پہلے سیالکوٹ میرا بیان تھا ختم نبوت پہ، اس کا عنوان تو یہ نہیں تھا، لیکن میں نے ایک بات کی کہ وہاں مسئلہ چل رہا تھا ختم نبوت کا، تو میں نے ایک وہاں دلیل بیان کی مرزے کے نبی نہ ہونے پر۔ وہ دلیل میں نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی مرزا قادیانی کا جھوٹا امتی ملے اور ویکھے مرزے کو نبی مانتا ہوں، آپ اس سے ایک یہ سوال کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جسے تم نبی سمجھتے ہو، اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ وحی کی زبان کیا ہے؟ میں نے کہا بھی جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جتنا ہم نے جمع کیا ہے، مرزے کی وحی 9 زبانوں کے اندر ہے، فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت، انگریزی اور ٹیچی میچی کچھ ایسی زبانیں جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کتنی زبانیں؟ 9۔ اور قرآن کریم میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، اللہ جب بھی کسی شخص کو رسول اور نبی بنا کے بھیجتے ہیں تو نبی اور رسول کی وحی کی زبان وہ ہوتی ہے جو اس نبی کی قوم کی زبان ہوتی ہے، نبی کی امت کی زبان نہیں، نبی کی قوم۔ ایک نبی کی قوم ہے، ایک نبی کی امت ہے۔ عرب یہ نبی کی قوم ہے، اور عرب و عجم یہ نبی کی امت ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کی وحی کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ میں نے کہا پوچھو مرزے کی وحی کی زبان کیا ہے؟ کہتے ہیں جی 9۔ تو ہم پوچھتے ہیں اس کی 9 قومیں ہیں یا ایک قوم ہے؟ بندہ ایک ہو اور قوم ایک ہو یہ ہوتا ہے حلال زادہ، بندہ ایک ہو اور قومیں 9 ہو یہ ہوتا ہے حرام زادہ۔ اگر اس کی 9 قومیں ہیں تو حرام زادہ ہے، اور اگر اس کی ایک ہی قوم ہے جو مرزا تھی تو پھر باقی 8 زبانوں میں وحی کیسے آ گئی؟ وحی کا تو ضابطہ ہے کہ نبی کی قوم کی زبان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک دلیل سمجھائی، اس پر میں نے کہا کہ نقطہ ذہن میں رکھیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے عربی، ہمارے پیغمبر ہیں عرب، اور ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں فارسی و نسل عجم۔ تو لوگ کہتے ہیں پیغمبر عربی ہے تو امام عربی کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں بڑی جرأت، دلیری اور دلیل کی طاقت کے ساتھ کہ سب سے پہلا مجتہد جس کی امت میں تقلید عام ہو وہ عرب نہیں چاہیے، وہ عجم چاہیے۔ عرب نہیں چاہیے، وہ عجم چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے نبی عرب کے لیے ہیں، ہمارے نبی عجم کے لیے ہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، عرب و عجم کے لیے۔ ہم اجمی ہیں، ہمارے نبی کی زبان عربی ہے تو دین کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے امام ایسا چاہیے جو ہو اجمی اور عربی سمجھتا ہو اجمی اور عربی سمجھتا ہو، عربی نبی کی عربی سمجھتا رہے اور اجمی امت کو سمجھاتا رہے۔ تو امام تو چاہیے اجمی، اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں وہ جی ہمارا امام اجمی کیوں ہے؟ بھئی چاہیے ہی اجمی۔ ہم تو دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں کہ امام کون سا چاہیے؟ اجمی۔ پھر میں نے وہاں نے کہا وہ جی تمہارا امام کہاں؟ میں نے کہا کوفہ۔ مکہ مدینہ کیوں نہیں؟ ہم نے کہا امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے۔ کیوں؟ مکہ عرب میں ہے، مدینہ عرب میں ہے، اور کوفہ عرب ختم ہوتا ہے، عجم شروع ہوتا ہے، عرب و عجم کے سنگم پہ ہے۔ امام ایسی جگہ پہ چاہیے ادھر سے لے ادھر دے، عرب سے لے عجم کو دے، وہ سنگم پر ہونا چاہیے، نہ عرب میں ہو نہ عجم میں ہو، سنگم پر ہو، اور سنگم پر سب سے پہلا مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور یہ سنگم بھی ایسا جو امام صاحب نے خود نہیں بنایا، امیر المومنین حضرت عمر نے بنایا ہے، امیر عمر نے بنایا ہے۔ سنگم وہ بنا گئے ہیں، کھڑا امام ابو حنیفہ ہو گیا ہے، اور آج پوری دنیا کو سراب کر کے رکھ دی۔ میں نے اس لیے گزارش کی کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہماری بہترین آنکھیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو چشمہ بھی نہیں لگا۔ اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ تو آپ اندھے مقلد ہیں یا دیکھنے والے؟ دیکھ بھال کے مقلد ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ بس ہم مقلد ہیں کیوں؟ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، امام صاحب کی دلیل سمجھ لیتے ہیں، اجتہاد نہیں کر سکتے، مجتہد کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ دین
منصوصات اور مذہب بولو اجتہادات۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو کہ 4 دین ہیں، یہ کہو 4 مذاہب ہیں۔ آج تک آپ میں سے کسی شخص نے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا، یہ میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اہل حق کی کتاب میں، کہ دین 4 ہیں، دین ابو حنیفہ، دین مالک، دین شافعی، دین احمد، کبھی نہیں پڑھیں گے۔ دین ایک ہے، مذاہب 4 ہیں، مذہب ابو حنیفہ، مذہب مالک، مذہب شافعی، مذہب احمد۔ تو یہ جھوٹ مت بولو کہ ہم دین والے ہیں اور حنفی دین کے ایک جز والے ہیں۔ ہم کل کا کل دین لیتے ہیں، اور مذہب بھی لیتے ہیں، دین بھی لیتے ہیں، مذہب بھی لیتے ہیں اور دین اور مذہب فرق سمجھ آ گیا؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ باتیں اچھی طرح سمجھا کرو، اور پھر سمجھو، سمجھ کے پھر آگے سمجھاؤ۔ آپ سینہ تان کے چلو گے، آپ کا دل کرے گا کہ مجھے بندہ ملے اور میں اس کو سمجھاؤں، اور آپ مرکز کے مراحل سے نہ گزرے نا تو آپ ڈرو گے کہ مجھے مل نہ جائے، کہ مجھ سے پوچھ نہ لے، میرا کیا بنے گا۔ اور یہاں کیا مراحل سے گزر جائیں تو آپ کہیں گے کوئی ملے اور میں سمجھاؤں، کوئی ملے اور میں بولوں، کوئی ملے اور میں عقیدے کی بات کروں۔ بحمداللہ تعالیٰ میں سرگودا کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں ہم نے عقیدے کی بنیاد پہ اتنا کام کیا ہے، اب قوم کا مرال بلند ہے، لوگ سر جھکاتے نہیں، فخر سے سر اٹھاتے ہیں۔ ہم نے سر گرانے چھوڑ دیے، اٹھانا شروع کیے، سینہ تان کے لوگ چلتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے، ہمیں کوئی اس پہ الجھن نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں مرکز میں عقائد کی درسگاہ بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، مسائل کی درسگاہ بھی ہے بالکل ساتھ ہے، اور خانقاہ بھی ہے جو بالکل ساتھ متصل ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اور خانقاہ بھی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ العزیز، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو ہم دلیل کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے، اللہ اخلاص کے ساتھ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ تو ہر ماہ انگریزی کی پہلی جمعرات مغرب سے عشاء یہ ہمارا خانقاہ اجتماع ہوتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں خانقاہ اجتماع میں عقائد اور مسائل اپنے سمجھاؤں۔ یہ صرف خانقاہ اجتماع نہ ہو، عقائد کی بات بھی ہو اور اعمال کی بات بھی، اور آپ کا پورا پورا فائدہ ہو۔ ہمارے ہاں جو کہ 4 سلسلے ہیں، اور ہم سلاسل اربع میں بیعت کرتے ہیں۔ نمبر 1 سلسلہ قادریہ، نمبر 2 سلسلہ چشتیہ، نمبر 3 سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ، اور نمبر 4 نقشبندیہ۔ یہ میں چاروں ترتیب آپ کو میرا مزاج ہے نظم کا، میں 4 باتیں کیوں چھیڑتا ہوں؟ اس لیے کہ سلسلہ چشتیہ کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی سب سے پہلے ہے، سلسلہ قادریہ کا۔ سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اس کے بعد ہے، اور سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین سہروردی اس کے بعد ہے، اور شیخ بہاؤالدین نقشبندی اس کے بعد ہے۔ نقشبندی سلسلے کے جو شیخ بہاؤالدین ہیں جن سے باقاعدہ فن چلا ہے وہ بعد کے ہیں، تو سلسلہ قادریہ سب سے پہلے ہے۔ تو ہم چاروں میں بیعت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اذکار ہوتے ہیں وہ سلسلہ چشتیہ کے اندر ہوتے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے اذکار یہ 12 تسبیحات ہیں۔ 2 تسبیحات ذکر نفی اثبات، لا الہ نفی الا اللہ، یہ اثبات۔ تو 2 تسبیح ذکر نفی و اثبات، اور پھر 4 تسبیح ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ، اور پھر 6 تسبیحات ذکر نہ، اور اس کے بعد شروع ہوگی ہمارے یہاں 6 تسبیحات۔ یہ اس میں ذکر اسم ذات 2 ضربی، ذکر اسم ذات جب آپ اللہ کہتے وقت اللہ پر جھٹکا مارتے ہیں، اسے کہتے ہیں ضرب۔ ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، تو دل کو مار تو نہیں سکتے، جھٹکا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ضرب۔ اور یہ گنتی 1 ہوتی ہے، اللہ 2 بار کہتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ یہ ہو پر پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلسل پڑھنا ہے، اللہ اللہ، یہ 1 بار۔ اور جب ایک دانے پہ اللہ 2 بار پڑھیں گے تو پہلے اللہ پر پیش پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ دوسرے پر نہیں پڑھیں گے، ایک تک پوری ہوگی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد پھر ایک تسبیح ہے اس میں ذات یک ضربی، اللہ اللہ اللہ۔ کتنی ہو گئی؟ 13۔ اور کہتے کیا ہیں؟ 12۔ اچھی طرح سمجھیں، اصل سلسلہ چشتیہ میں تسبیحات 12 ہی ہیں۔ 2 تسبیحات
نفی اثبات لا الہ الا اللہ، 4 تسبیحات ذکر اثبات الا اللہ، اور پھر 6 تسبیحات اسم ذات 2 ضربی اللہ اللہ، یہ 12 پوری ہوگی۔ اصل یہی ہے، یہ جو 13ویں ہے اصل میں یہ ہے کہ 12 تسبیحات پر قناعت نہیں کرنی، 12 تسبیحات کے بعد ذکر بڑھانا ہے، لیکن جب ذکر بڑھائیں گے تو پھر کون سا؟ پھر اسم ذات یک ضربی 1000 2000 3000 جتنا چاہیں آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں تسبیحات کو، تو چونکہ اس کے بعد یک ضربی اسم ذات ذکر کرنا ہے، اس کے لیے ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تفاعلاً کہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اصل یہ 12 ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ درجہ ثالثہ والے سال کی بات ہے، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالافتا ناظم آباد نمبر 4 کراچی۔ تو میں ثالثہ والے سال وہاں خانقاہ میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرا۔ ثالثہ والے سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ تو میرا چونکہ مزاج جانتے تھے، تو مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم جو جامعۃ الرشید کے موجودہ محتمے میں، حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ نے یہ 12 تسبیحات روزانہ کرنی ہیں۔ دیکھو تسبیحات 13 ہیں، کہتے 12 ہیں، تو انہیں سوال نہیں کرنا کہ 13 کو 12 کیوں کہتے ہیں، چونکہ اب تو خانقاہ میں ہے، خانقاہ میں سوال نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس نے بولنا ہے، اس نے سوال کر دینا ہے، پر میں سوال نہیں کرنا، بس اس کو 13 کو 12 ہی کہنا ہے۔ کیوں کہنا ہے کبھی سمجھ آئیں گی، بس آپ نے 12 ہی کہنا ہے۔ اور میں 13 کو 12 کہہ کے پڑھتا رہا، اور اب دیکھو 13 کو 12 کیوں کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ملیشیا ابھی سفر پہ تھا، تو مجھ سے ایک ساتھی نے وہاں یہ سوال پوچھا کہ یہ جو اللہ اللہ دل کو ضرب لگاتے ہیں، تو یہ دل کی ضرب یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا انسان میں ایک جسم ہے اور ایک دل ہے، اگر جسم کوتاہی کرے تو اس کو بھی مارتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ حدیث پاک میں نا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَأَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا أَبْنَاءُ عَشْرٍ۔ جسم کوتاہی کرے تو اس کو بھی مارتے ہیں، اب اگر دل کوتاہی کرے تو اس کو بھی مارنا ہے۔ جسم کو تو مار لیں گے ہاتھ سے، دل کو کس سے ماریں؟ ہاتھ سے مارے تو بندہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو دل کو مارنے کا طریقہ کہ اللہ کے نام سے اس کو چوٹ مارے اور تنبیہ کرے، اللہ اللہ، یہ دل کی ضرب اور چوٹ ہے، جیسے اس کو تنبیہ ہوتی ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب سزا دینے کے لیے کون سی حدیث چاہیے؟ کبھی آج تک کسی قاری صاحب سے آپ نے پوچھا کہ جس بچے نے غلطی کی آپ نے کھڑا کیا، کس حدیث سے ثابت ہے؟ کبھی آپ نے کسی درسگاہ کے استاد سے پوچھا کہ فلاں بچے نے غلطی کی آپ نے کلاس سے نکالا، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ صرف خانقاہ کا سلسلہ رہ گیا کہ یہ سزا کہاں سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور دوسرا میں نے کہا ایک بات سمجھیں، آدمی کوتاہی کرے تو اس پہ سزا ملتی ہے، اور شریعت میں سزا کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 حد، نمبر 2 تعزیر۔ حدود متعین ہے، تعزیرات قاضی کی رائے پر ہوتی ہے، وہ جیسی چاہے سزا دے دے۔ تو جب اللہ کی ضرب ہم لگاتے ہیں تو حد نہیں ہے، تعزیر ہے، تو تعزیر شیخ پر ہے، وہ کتنی لگاتا ہے، اس لیے ہمارے مشائخ نے اتنی سی اس کو سزا دی ہے اور سنبھلتا ہے اسے۔ ایک اور نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ ذکر کرتے ہو اللہ کہتے ہیں، اللہ ضرب لگائیں، اور جب اللہ کہیں تو دل پر ہلکا سا زور لگائیں، اور پھر یہ تصور کریں میری زبان بھی اللہ کہتی ہے، دل بھی اللہ کہتا ہے۔ اس تصور سے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ جب ذکر کریں گے نا، یہ تصور کریں میری زبان بھی اللہ کہہ رہی ہے، میرا دل بھی کہہ رہا ہے، پھر فائدہ دیکھنا۔ تو مجھے کہتا ہے کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اللہ کہو تو ایسے کہو، اور تمہارا دل بھی کہے، تمہاری زبان بھی کہے، اس تصور سے کہو۔ میں نے کہا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھایا تھا، تو آپ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہا کی باری ہے تو یہاں سے نکالنا، عین کی ہے تو یہاں سے نکالنا، اور فا کی ہے تو یہاں سے نکالنا، ثابت ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کلاس میں بچوں کیوں کہتے ہو ہا یہاں سے نکالو، عین کہاں سے نکالو، فا یہاں سے؟ کیا صحابہ کو پتہ تھا ہا عین کہاں سے نکلتی ہے؟ میں نے کہا ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اللہ کیسے نکلتا ہے، یہ بھی ان کو پتہ تھا۔ بات سمجھ آئی؟ بعض جوابات نا وقتی سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ حیات ممات کا مسئلہ چھیڑتے ہیں
تو کیا قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم حیاتی ہو کہ مماتی ہو؟ حالانکہ سوال تو ہوگا، کیوں؟ جو ہماری پوری ویڈیو فرشتے بنا رہے ہیں، قیامت کو کھل جانی ہے، اس میں ہر قول ہر فعل نہیں آنا ہے، تو حیات والا قول نہیں آنا، ممات والا بھی آنا ہے۔ یہ تو ایک مستقل جواب ہے نا، لیکن اس کو فوری طور پر جو زبان بند کرنے کے لیے جواب دیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ تاکہ حیات ممات کا سوال ہوگا، ہم نے کہا بھی قیامت کے دن حیات ممات کے سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے یوم تسود وجوہ و یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن چہرے سفید کن کے ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماع۔ تو چہرے سیاہ کس کے ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالہ۔ میں نے کہا جب ان کا چہرہ سیاہ ہوگا تو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم حیاتی کو مماتی ہو؟ پوچھیں گے تب جب یہ سفید چہروں کے ساتھ ہے، اس لیے اس پر تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جلے ہوئے چہرے کا کیا پوچھنا ہے بھی تم کون ہو؟ یہ کوئی جواب ہے؟ تو میں نے کہا یہ کوئی سوال ہے؟ پھر بہت جلدی فٹ ہوتے ہیں۔ ملیشیا میں ایک جگہ ہمارا فہم قرآن کے عنوان پہ درس تھا، تو بعد میں سوال و جواب تھے۔ ایک عالم تھے، عقیدے پر اچھا مطالعہ ہے، پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ غیر مقلد سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سوال سکھائے گئے کہ ملحدین اہل بدعت سے یہ سوال کرو؟ تو میں نے کہا بھائی سکھاتے تب جب اس دور کے ملحد صحابہ سے یہ سوال کرتے تو حضور ان کو جواب بھی بتاتے نا۔ نہ انہوں نے یہ سوال صحابہ سے کیے، نہ صحابہ کو حضور نے جواب سکھائے۔ اب سوال بھی ہوتے ہیں، اب جواب بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتا دو کہ یہ سوال یہ جو کرتے ہیں ہمارے اوپر، یہ سوال صحابہ پر کیا ہو، پھر صحابہ نبی پاک سے پوچھا ہو، پھر آپ نے جواب نہ دیا ہو، تو جب سوال بعد میں آئے گا تو جواب بھی بات کے اندر آئے گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت ان نے سوالات کی، بہت زیادہ سوالات کرتے رہتے ہیں، پھر ماشاءاللہ بہت معزوز ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنا مزاج بناؤ، باطل سے دبنا نہیں ہے، باطل آئے تو پریشان بھی نہیں ہونا، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، باقی بوقت ضرورت اللہ آپ کا سینہ کھول دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جو عقائد کی محنت کے ساتھ اللہ کی محنت ہے نا، یہ بہت بڑی محنت ہے۔ جب آپ یہ ذکر کریں تو ایک نیت کا تھوڑا سا اضافہ کر لیں، ابھی بھی ہر روز فجر کے بعد کے ذکر بھی اور مستقل تھوڑا سا اضافہ فرما لیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں جس پہ اجر ملتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے قلب نورانی ہوتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے گناہوں سے نجات ملتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اس سے اہل اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان سب نیات کے ساتھ ایک نیت کا آپ اضافہ فرما لیں سارے ہمارے متعلقین، وہ یہ کہ ہم عقائد کی محنت کر رہے ہیں، اور یہ محنت اہل باطل کو کبھی بھی نہیں بھاتی، اس لیے وہ ایسے جال بناتے ہیں کہ جس سے محنت کرنے والے پھنسیں اور پریشان ہوں۔ تو آپ یہ نیت بھی کیا کریں کہ اللہ اس ذکر کی برکت سے اس مرکز کو شرور سے محفوظ فرما، بس نیت کرو اللہ اس ذکر کی برکت سے مرکز کو اور مرکز کے افراد کو شرور سے بچا لے، یہ نیت کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ذکر کی برکت سے کیسے شرور سے بچتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله